اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ کا اہم خطاب۔ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو گزشتہ روز جسٹس منصور علی شاہ نے کس موضوع پر خطاب کیا اور آج سپریم کورٹ کا کون سا فیصلہ آنے والا ہے، اور پاکستان کیا اسٹوڈنٹ طریق شروع کریں گے یا نہیں، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور جو ارشد ندیم واپس آیا اس پر نون لیگ کی گھٹیا سیاست کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی عمران خان کی ایک ویڈیو PTV نیوز پر آئی اور اسے ڈیلیٹ کیوں کیا گیا اس کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ جیسے منصور علی شاہ نے خطاب کیا، جو مقصد خطاب اس کا مطلب یہ تھا کہ جس میں اس کونسل میں شرکت کی کہ فیصلوں پر سپریم کورٹ کے عمل درآمد کرنا ہے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ ہر فیصلے پر عمل کرنا ہوگا، جس پر عقیدوں پر بھی اس نے کہا ہے کہ میں قرآن پاک سے رہنمائی لیتا ہوں اور میں قرآن پاک سے ہی کرتا ہوں، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اگر میرے پاس اختیار آتا ہے تو میں فیصلے پر عمل درآمد کروں گا۔ پہلا سوال ہے کہ جیسے منصور علی شاہ آپ بتائیں، آپ 2023 14 مئی کو جو فیصلہ ہونا تھا اور الیکشن کرانے کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن اس پر تو آپ لوگوں نے عمل درآمد نہیں۔ اس وقت آپ جو قاضی فیض عیسیٰ کے کیمپ میں تھے اور قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ تھے، لیکن پاکستانی قوم بہت جلد بھول جاتی ہے۔ میں پاکستانی قوم کو یاد دلاتا ہوں، لیکن جیسے منصور علی شاہ وہ چیف جسٹس بنیں گے تو اس فیصلے پر عمل درآمد کرائیں گے یا نہیں، یہ بات اب اس وقت ہے۔ اور جیسے منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہو یا ٹھیک، یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ کسی ادارے کے پاس ادارے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانے یا نہ مانے۔ مثال کے طور پر وہ الیکشن کمیشن حکومت کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا ہے، اگر غلط ہے یا ٹھیک ہے، لیکن اس فیصلے کو ٹھیک سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس پر جیسے منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ دیں، جس پر جیسے منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ میرا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ اچھی دوستی ہے، اللہ انہیں صحت دے۔ اور جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، میں سینئر ٹھیک ہوں، کہ مقام چیف جسٹس نہیں ہوں۔ جس پر جیسے منصور علی شاہ کے خطاب ختم ہونے کے بعد اس کے بعد صحافیوں نے سوال پوچھا کہ جیسے منصور علی شاہ کیا پارلیمنٹ قانون پر آپ کی کیا رائے، جس پر وہ خاموش رہے۔ جیسے منصور علی شاہ سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کیا تحریری فیصلہ کب آئے گا تفصیلی۔ اس نے کہا ہے کہ ہم نے لکھنا شروع کیا موسم گرما کی چھٹیوں کے بعد ہے۔ موسم گرما کی ستمبر کے دوسرے ہفتے میں ختم ہوتی ہیں۔ اور اب آتے ہیں کہ آپ لوگوں کو میری ذاتی رائے کہ جیسے منصور علی کا خطاب پارلیمنٹ اور نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کو پیغام تھا کہ آپ نے فیصلے پر عمل کرنا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہوتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب اس پر عمل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن سپریم کورٹ کو 6 اگست کو رات کو کھول جانی تھی، لیکن کیوں نہیں کھلی، یہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیونکہ عمران خان کے دور میں تو راتوں عدالتیں کھل گئی، لیکن اس وقت کیوں عدالتیں نہیں؟ اس وقت تک بھی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا اور کہا ہے کہ تفصیلی فیصلہ جب تک نہیں ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اب آتے ہیں سپریم کورٹ میں آج جو الیکشن کمیشن نے گنتی کرنے کی اجازت دی اور PTI کی 3 سیٹیں ہرا دی، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے اس کو فیصلے کو روک دیا اور کہا یہ نہیں ہو سکتا، اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ آج سپریم کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ سنانا ہے، جس میں چیف رکننگ جسٹس منصور علی چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، جسٹس اعوان اور ایک اور جج شامل ہیں۔ اگر یہ PTI کے خلاف فیصلہ آتا تو PTI کو فوری طور پر انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنی ہوگی۔ انٹرا کورٹ اگر اپیل دائر کرتی ہے تو اس کا یہ مقصد 14 روز کے اندر مقرر ہوگی، اور 14 روز کے دوران سمان ہوگی تو یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگی، جس پر سپریم کورٹ کا یہ اقدام غلط ہوگا۔ اس لیے سپریم کورٹ میں یہ درخواست انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنی چاہیے، نظر ثانی نہیں۔ انٹرا کورٹ اور نظر ثانی میں کیا فرق ہے؟ نظر ثانی جب درخواست آپ دائر کرتے ہیں تو وہی بینچ سنتا ہے، وہ نظر ثانی۔ انٹرا کورٹ اپیل وہ ہوتی ہے جو دوسرا بینچ سنتا ہے۔ مثال کے طور پہلے 3 جج سن رہے ہیں تو پھر 5 سنتے ہیں، 5 ہو تو 8 سنتے ہیں، 8 ہو تو پھر 9 سنتے ہیں، 9 ہو تو پھر 9 میں 17 ہے، 9 ججوں کی 10 تک ہوتی ہے، 10 اگر کیونکہ آپ سپریم کورٹ میں 19 ججوں کی تعداد ہے، اس لیے 9 ججوں تک سن سکتے، 10 بند سن سکتے۔ اس لیے سپریم کورٹ کے جو ایڈیشنل جج ہیں کیا وہ
سپریم کورٹ کے بڑے ججوں کا فیصلہ معطل کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ بات اب اس کا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج فیصلہ آئے گا جو 11 بجے آئے گا، اس کا فیصلہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اور پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے، کیا قاضی فیصلہ نون لیگ کے حق خلاف جائیں گے یا حق میری ذاتی رائے نون لیگ کے حق میں جائے گا۔ اب آتے ہیں عرش ندیم پہنچا تو اس کے بعد نون لیگ والوں نے عرش ندیم جو گزر روز گولڈ میڈل جیت کے اسے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد ایسے کیا جیسے میاں صاحب نے جیتا۔ میاں صاحب تو اپنے الیکشن کی سیٹ نہیں جیت سکتے، وہ گولڈ میڈل کیا جتائیں گے۔ اس پر بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر دیں کہ گولڈ میڈل نواز شریف کے انعام کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں کیا طالب علم طریق شروع کر سکتے ہیں یا نہیں۔ میری ذاتی رائے کہ پاکستان میں طالب علم اسٹوڈنٹ طریق شروع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا بھی ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے معاشی مسائلات ہیں، اس لیے اسٹوڈنٹ جو ویڈیو بنا کر شیئر کر رہے ہیں ان پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن بات قبل اس وقت کہنا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ طالب علم اگر طریق شروع ہوتی تو یہ بہت خطرناک طریق شروع ہوگی، جیسے پاکستان میں ایک جنرل ایوب کے خلاف طریق شروع ہوئی تھی، اسٹوڈنٹ جنرل ایوب نے تو فوری طور پر استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف طریق شروع ہوئی، اور طریق نے زور پکڑتے اور حسینہ واجد کو ملک سے بھاگنا پڑا۔ لیکن اس کے بعد جب الیکشن کا اعلان ہوا تو حسینہ واجد کے بیٹے نے کہا ہے کہ میری والدہ الیکشن لڑے گی اور بنگلہ دیش میں آئے گی، کیا وہ آئے گی یا نہیں، اس پر کہنا اس وقت ہے۔ کیا حسین شیخ آئے گی تو کیا اسے لوگ گرفتار کر لیں گے یا اس پر لوگ تشدد کریں گے یا کیا ہوگا، یہ بات قابل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن یہ شیئر کر چکے ہیں کہ حسینہ واجد کو مقبولیت ہے یا نہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست ہونے کا سامنا، اس پر ہم الگ ٹاپک بنائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں، اور آپ لوگوں کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت اور گراف شیئر کر دیں گے، کیونکہ دوسری جو کملا ہیری ہے وہ بھی اچھی جا رہی ہے، پوزیشن اس کی جا رہی ہے۔ اب ان میں کیا فرق ہے، کون جیت سکتا ہے یا نہیں جیت سکتا، اس پر ہم آپ بات کریں گے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آج کیا کنڈیشن واضح ہو جائے گی، اور اس کے بعد آج کا ہفتہ جو انتہائی اہم ہے۔ اس ہفتے میں مثال کے طور پر آج 12 اور 19 اور اتوار کے روز عمران خان کی جسمانی ریمانڈ بھی ختم ہونے، اور عمران خان کے جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد عمران خان کو اتوار کے روز ای پی ایس کے یسوار والے روز اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد عمران خان کے 5 روز اور جسمانی ریمانڈ لیجیے۔ اس کے بعد کیونکہ حکومت نے اور نیب اس پر ہی ہم الگ ٹاپک بنائیں گے، نیب کا عدم کرا دینے کی ترمیم کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا، اس پر بھی ہم الگ ٹاپک بنائیں گے، اگلے ہی ویلاگ میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پہ ملتی رہے۔ شکریہ۔